جو 25واں روایت ہے وہ بھی نہایت خطرناک ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کے گالم گلوچ کا سہارا لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس کسی نے میرے اولاد میں سے کسی کو دیکھا اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا، یعنی کس قدر مضحکہ خیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت حدیثوں میں بھی آیا ہے اور سیرت کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ جب رسول اللہ صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر یا جہاں کہیں پہ بھی صحابہ کرام کی کوئی جماعت بیٹھی ہوئی موجود ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سخت ناپسندگی کا اظہار کیا اور صحابہ سے سختی کے ساتھ کیا کہ جب میں آؤں تو اس طرح کھڑا نہ ہوا کرو، اور بعد میں صحابہ کرام جب رسول اللہ تشریف لاتے تو اس طرح کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ آج کے دور میں ہم جیسے انسانوں نے ایسے عقائد بنائے کہ کہا جا رہا ہے کہ جس کسی نے میری اولاد میں سے کسی کو دیکھا اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، نعوذ باللہ، یعنی رسول اللہ سے ایسی نسبت دے کر کہا جائے کہ جو کسی سادات کے آنے پہ کھڑا نہ ہو جائے تو وہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، یعنی کوئی رسول اللہ کے ساتھ ظلم جاری کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ لیکن روایت پرستوں اور سادت پرستوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے کو جواز فراہم کرنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین متضاد اور کنٹراڈکٹ ہے، اور جس نے میرے ساتھ ظلم کیا وہ منافق ہے۔ جو رسول اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کے منافق ہونے میں، اس کے جہنمی ہونے میں تو کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے؟